الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کہاں سے ہے؟ توجہ سے سنیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں اس سے پہلے ایک بات آئی تھی، اسی سے ملتی جلتی بات پیش کر رہے ہیں. کیا ہے کہ جہاں کہیں عالمیت کیا ہو، شرط ہو کر مؤثر ہو، نکرہ کر دیں گے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اسی سے ایک ملتی جلتی بات یہ پیش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے یہ کلمات ہیں جن کے اندر کیا ہے، صفت اصلی ہے، یعنی حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو وہ صفت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. جی ادھر دیکھ لو، بعد میں ایسے پڑھ لینا. چلو مسئلہ آ رہی نا؟ جیسے مثال کیا ہے، احمد ہے، احمد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وہ کلمہ، اس میں وہ بھی آ سکتا ہے کون، وزن فعل. یہ علم زائدان پڑھے پیچھے آپ، کیا ہے وہ، عمران، اور کچھ ہے. تو یہ جتنے بھی کلمات ہیں جو حقیقی معنی میں کیا ہیں، صفت کے معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، توجہ کے ساتھ سنیں گا، ایک دم پہلے بتا رہا ہوں. 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں میں ایک صورت میں اختلاف ہے، 2 صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ کیا 2 صورتیں ہیں، 3 صورتیں کیا دیکھیں آپ. پہلے تو عبارت میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے، خالف سیبویہ الاخفش یا اخفشا. کیوں بھائی؟ غایت التحقیق کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہوگا شاید. جی ہاں، غایت التحقیق کے اندر لکھا ہے بل الثواب هو النصب، لکھا ہے رفع الاخفش بل الثواب هو النصب. بہتر کیا ہے، اخفش اصل میں کیا ہے، اخفش 3 لوگوں کے نام ہے. آج میں لکھا ہوا ہے، ایک تو سیبوئے کے استاد صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، ابو خطاب ہے یا خطاب ہے، خطاب، ابو الخطاب، ٹھیک ہے. چلو اس کے بعد کیا ہے، ان کے شاگرد کیا نام ہے، سادہ لکھا ہے، بعض میں مسادہ بھی ہے. اور کچھ ہے اس میں، سادہ ہے کہیں مسادہ ہے. ابو حسن بن، اچھا یہاں اخفش سے مراد کون ہے، یہ دوسرے، یعنی ان کے شاگرد مراد ہے، ان کے استاد نہیں مراد ہے. اچھا ایک بار سنیں توجہ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ استاد شاگرد کی مخالفت کرے؟ ہو سکتا ہے. ہاں، جب کیا ہو جائے، شاگرد بہت اعلیٰ مرتبہ پر کیا ہو، فائز ہو. ورنہ شاگرد کیا ہو، جیسے تم جیسے لوگ ہو، جو بول دیا بھائی بتاؤ، کچھ بولو جملہ بولیں گے، ہدایت تم نے کیا فن منطق میں اچھی استاد تھا، فن منطق میں استاد صاحب کو جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسا ہے کیا؟ نہیں نا. تو اگر شاگرد باکمال ہو نا، کبھی کبھار اختلاف کی نسبت استاد کی طرف بھی کر دیا کہ استاد نے شاگردی کی مخالفت. اسے آپ بولتے ہیں قال ابو حنیفہ کذا و کذا خلافا لابی یوسف. امام ابو یوسف کون ہے؟ امام محمد کیا ہے؟ لیکن فقہ کی کتاب میں پڑھے نا آپ لوگ، یہ کون سی کتاب ہے، لیا ہوا امام اعظم نے ایسا کہا خلافا لے، بھیا یہ تو ادب کے خلاف ہے. علم و فن میں تحقیق و تدقیق کی بنیاد پر استاد اور شاگردی کے مابین اختلاف پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہا، آگے بھی ہوں گے. اس میں کوئی مظاہرے کی بات نہیں ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں استاد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اگر ہوگا تو جی آمنا سب دکھنا بھی ہے. چلو یہ وہی حال ہے، ٹھیک ہے. تو سیبویہ الاخفش شاہی پڑھیں گے. بعض شارح نے لکھا اخفشو بھی کہا ہے تاکہ اختلاف کی نسبت استاد کی طرف نہ ہے، چلی جائے. استاد نے شاگردی کی مخالفت کی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد کی کیا ہے، مخالفت کی. اس میں ایک طرح سے نقص والا معنی سامنے آتا ہے. ایسے کچھ ایسی کوئی بات نہیں. اب کیا بتانا چاہ رہے میرے، ایک توجہ سے سنیں. احمر جو بیٹے بتاؤ، احمر کیا ہے، فی مثل سے مراد. ایک بتاؤ بیٹے، اس قافیہ کے اندر جہاں کہیں بھی مثل نہ ہو، اس طرح کی جو صورت آتی ہے نا بیٹے، تو وہاں سے نظیر بتانا مقصود ہوتا ہے. ایک مثال نہیں، نظیر، نظیر، نظائر بولو، نظائر، نظیر، ان جیسی صورتوں کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے کیا فی مثل لکھا، فی مثل. اب ذرا حاشیہ نمبر 4 پر کیا لکھا ہے اس میں،
المراد بمثل احمر كل ما كان صفة فی اصلی مقترن بسبب آخر. اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ ہے جو کیا ہو اصل میں صفت ہو اور کسی دوسرے سبب کے ساتھ متصل ہو. مثل کیا ہے؟ اسباب مناصرف میں سے کوئی دوسرا بھی سبب اس میں پایا جا رہا ہو صفت کے علاوہ. بس نہیں سکران ہے کیا ہے؟ صفت ہے کہ نہیں؟ اور کیا دوسری احمر میں کیا ہے؟ پہلی صفت ہے اس کو کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ وہی انہوں نے بتایا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں احمر کے علاوہ کیا ہے؟ سکران دیا جائے گا اور ندمان والے بھی اس میں کیا ہے؟ سب سمجھ آ جائیں گے. اور توجہ دیجیے بیٹے, توجہ. اب یہاں سوال یہ کیا کہ اگر آپ علمیت ظاہر کر دیں گے, اب ہم نے کیا کر لیا, احمر کی 3 کنڈیشن ہے. احمر کسی کا نام نہ ہو, بس کیا ہے سیگا صفت والا, جیسے آپ کو بولنا رہے گا کیا ہے شاداب احمر یا اسود, چلو احمر چھوڑو اسود لے لو. کسی کا نام لیا آپ نے الحبشی اسود, حبشی کیا ہے کالا ہے, اسود کیا ہے سیگا صفت ہے نا. اس کا غیر مصرف پڑھنا ہر ایک کے نزدیک, چاہے امام سیبوی ہو اخفش ہو, ہر ایک نزدیک کیا ہے برابر ہے. مطلب اس کا ہر ایک نزدیک کو پڑھا جائے گا واجب ہے, غیر مصرف پڑھیں گے اس کو. اپنے اصلی معنی میں اگر موجود ہے سیگے صفت, کسی کا نام نہیں ہے, توجہ دے گا 3 ہی کنڈیشن بنتی ہے کہ سیگے صفت کیا ہو, اپنے اصلی معنی میں صفت والا معنی ہو, جیسے کہ الحبشی و اسود, ٹھیک ہے. یا یہ کہ سیگے صفت کسی کا نام پڑ جائے, جیسے آپ نے احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھی کی تعریف کی گئی ہو, محمد احمد, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے. احمد بمان محمود, اشرف بمان مشہور تر, اور اس طریقے سے کیا ہو جائے گا, تو سیگے صفت والا معنی اسی پر پایا جا رہا ہے. لیکن آپ کیا کر لیا, اب سیگے صفت والا معنی سے نکل کر کس کا نام رکھ دو احمد, کیا ہو جائے گا اب العرب ہو گیا نا اس کے اندر. تو سیگے کے اندر صفت والا معنی اصلی کے اعتبار سے تھا, تو آپ نے عالم رکھ دیا تو وہ معنی کیا ہو جائے گا, ہٹ جائے گا نا بھائی. صفت اور عالم کی کنڈیشن کیا ہے, احمر کو اٹھا کر کے کسی کا نام رکھ دیا کیا ہو جائے گا, اب اس کے عالمیت کے اعتبار کیا جائے گا صفتی معنی ختم ہو جائے گا. اسے مثال کے اعتبار کسی کا نام رکھ دیا اسود, اب وہ ہے بہت گورا, تو تم نام رکھ دیا اسود, آپ کو کیا بولے کہ اس کے اندر صفتی معنی بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کالا ہے. کہاں کالا ہے, گورا ہے, تو وہاں اس کے صفتی معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. علم رہنے کے بعد وہ صفتی معنی ہے. پسند آ گئی 2 کنڈیشن آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ صفت کسی کا نام نہیں رکھا گیا, جیسے احمد وغیرہ, احمد اسود وغیرہ, تو اس کو ہر ایک نبی کے نزدیک کیا پڑھیں گے, سیبوی کے یہاں بھی ہے اور اخفش کے بھی ہے. اور اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تب بھی اس کو کیا پڑھا جائے گا, غیر مصرف پڑھا جائے گا. تو جب صفت نام نہیں رکھا گیا تو اس کے 2 سبب تھے, کون کون, وہ دو صفت ہے یا پھر کیا ہوگا وزن فعل ہوگا یا پھر الف نون, یہ پیچھے پڑھ چکا, پڑھو کہ نہیں پڑھو, اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اگر کس کا نام رکھ دیا گیا تو اس میں کیا کنڈیشن ہوگی, علم نکالیں گے یا پھر الف نون زائد دال یا علم یا پھر وزن فعل. صفت ہے کہ عمر کون صفت رکو تو پہلے بس سمجھا نہیں, اپنے اصلی معنی میں ہے تو وہ کیا ہے, وہ غیر مصرف. کسی کا نام رکھ دیے گا تو تب بھی غیر مصرف, لیکن جب نام رکھیں گے اور بغیر نام رکھیں گے تو دونوں کے غیر مصرف پڑھنے کی علتیں الگ الگ ہوں گی. صفت پڑھیں گے تو اس میں کیا علت نکالیں گے, صفت ہے یا پھر وزن فعل ہے یا پھر نون زیادتان ہے, ٹھیک ہے. اور اگر علم نام رکھ دیں گے تو کیا ہے, علم ایک لے لیا جائے گا, پھر وہ ان 2 میں سے کوئی ایک نکال لیں گے, وزن فعل یا پھر صفت. اب وہ اختلاف کا مسئلہ, ان دونوں مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں. سیبوی کے نزدیک اخفش سے دونوں ہی صورت میں غیر مصرف پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب اختلاف کا مسئلہ اس میں آتا ہے کیا کہ کسی کا نام رکھ دیا, نام رکھنے کے بعد اب کیا جو آپ نے پیچھے کہا ہے اس میں علامت ظاہر کر دیا نا, اس کو اپنے کیا کر دیا, نکرہ بنا دیا. جب نکرہ بنا دیا تو اب کیا پڑھیں گے, اب کیا پڑھیں گے اس کو, اسی میں اختلاف ہے, اسی اختلاف کا مسئلہ تو ہے توجہ سے. اب اس میں کہتے ہیں سیبوی صاحب, یہی اکثر نبیوں کا قول ہے کہ اس کو کیا پڑھا جائے گا,
غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کا اعتبار تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ جب کوئی صفت کسی کا نام صیغہ صفت کو کسی کا علم بنا دیا گیا، صفت ظاہر ہو گئی تھی، لیکن جیسی عالمیت بھی اس سے جب ظاہر کریں گے تو جو صفتی والا معنی جو پہلے تھا کیا آ جائے گا، واپس پھر سے آ جائے گا۔ تو پھر وہی چیزیں نظر آ جائیں گی جو پہلے ہم نے نکالے تھے کہ صفت ہو یا علم زائدتان ہو یا پھر وزن فعل ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں اکبر صاحب کہ نہیں بھائی، اس کے کیا کر لیا جائے گا، اس کے صفت اصلیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ صفت معنی کے معنی میں تھا، کسی کا نام آپ نے رکھ دیا تو وہ صفت والا معنی غائب ہو گیا، اور پھر نام رکھنے کے بعد اس میں سے علمیت آپ نے ختم کر دی، دوبارہ وہ جو ہے نا صفت والا معنی لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو کیا بچا رہا کہ کلمے کے اندر ایک ہی سبب موجود ہے، وہ کیا سبب ہے، وزن فعلی الف نون زائدتان، تو کیا ہو جائے گا، غیر منصرف پڑھا نہیں جائے گا، اس سے کیا پڑھیں گے، منصرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کیا ہو جائے گا اس کو پڑھ کے آئے تھے پہلے سے، کیا نام ہے، کتنے منٹ پڑھ کے آئے تھے آگے سے، اور بس میں نے کیا کہا تھا، کتنے منٹ پڑھ کہا تھا، پھر ادھر دونوں مطالعہ کر کے آئے تھے، 3 صورتیں بتانا بیٹے، توجہ دینا، آپ آسان بات تھوڑے سے کرو، کون سی بڑی بات کرو، سب کو جو سمجھ میں آ رہی توجہ دیجیے۔ یہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر کہ صیغہ صفت ہے امر وغیرہ، کیا بتایا، ما کانا صفتن فی اصلی مقترنا بسبب آخر، کہ اصل کے اعتبار سے جب اس کو کسی اہل لغت نے وضع کیا تو صفتی معنی میں تھا، اور اس کے اندر دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے غیر منصرف کا۔ امر میں کون کتنے سبب ہے غیر منصرف پڑھنے کے، یہ آپ بھی بتاؤ کون کون ہے، اور اس پہ، اور یہ اس میں سکران میں، ٹھیک ہے، اور وزن فعل دکھ رہا ہے اس میں آپ کو، پچھلا یاد بھی نہیں کیا، پھر بتاؤ کیسی دقت نہیں ہوگی، کیا ہے وزن فعل عرب میں زیادہ اس کے اندر، ارے عرب میں زیادہ کیا ہے اس پہ، یہ کسی کے نام اگر نہ رکھے جائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے، غیر منصرف پڑھے جائیں گے، یہ بات متحقق ہے۔ اگر کسی کے نام رکھتے جائیں گے تب بھی کیا پڑھے جائیں گے، غیر منصرف پڑھے جائیں گے، کیوں، دو علتیں دونوں صورتوں میں پائی جا رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صفت کے اعتبار سے الگ علتیں مل رہی ہیں، عالم کے اعتبار سے الگ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کیا، علم رکھا تھا، جیسا کسی کا نام احمد ہے، اب اس کو کیا کر دیا، نکرا کر دیا، اب نکرا کرنے کے بعد کیا پڑھیں گے، اس کو سیدھے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھیں گے غیر منصرف، کیوں کہ جو صفت ظاہر ہوئی تھی عالم ہونے کی بنیاد پر، اب عالم کو بھی ہم نے ظاہر کر دیا تو بیچاری جو صفت ہے نا اصلی وہ لوٹ کے آ جائے گی۔ اور آفا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب چیز ایک مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں، تو بات کن کی معتبر ہے، امام سیبوی کی، کیوں، کیونکہ امام کے صاحب کے کافیہ نے ان کے قول کی تھوڑا سا انہوں نے ترجیح بیان کی ہے، آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ امام سیبوی کے اوپر کچھ اعتراض ہوتے ہیں اخفش کی جانب سے، اس کا انہوں نے ولا الزم سے جواب دیا ہے، گویا کہ صاحب کافیہ نے امام سیبوی کے قول کی انہوں نے ترجیح دی، گویا کہ، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گیا، آپ کیا سمجھے بتائیے۔ تو امام سیبوی کیا اعتبار کرتے ہیں، صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں، اور یہ اخفش کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کے، چلو دیکھو آپ کیا برابر، خالفہ سیبوی الاخفش، امام سیبوی نے اپنے شاگرد اخفش کی کیا کی، احمد جیسے کلمات میں کیا کیے، اختلاف کی، اس سے مراد کیا میں نے بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو مراد کا آپ کیا کیجیے گا، کافی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، حاشیے میں موجود ہے، یعنی ما کان صفتن فی اصلی مقترنا بسبب آخر، اذا نکر اعتبارا للصفت الاصلیہ بعد التنکیر، کب اختلاف ہے بیٹا، اذا تمہارا بتا رہے ہیں ظرفیہ، اس صورت میں جب کہ کیا اسے نکرا کر دیا جائے، تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ امام سیبوی نے اخفش کی احمد جیسی صورتوں میں اختلاف کی ہے، علم ہونے کی حالت میں جب کہ کیا کر دیا جائے، اس کو نکرا بنا دیا، یعنی عالم ہونے کی حالت میں نکرا بنا دیا جائے، تب عالم ہونے سے پہلے جو کنڈیشن ہے اس میں کیا ہے، عالم ہونے کی حالت میں ہو نکرا نہ ہو تب بھی کوئی اختلاف نہیں، علم سے پہلے جو ہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، عبارت دیکھیے آپ، علم ہے اور اس کے بعد نکرا ہے
بنا دیا گا تو اختلاف ہے. اب وہی کریں صفت تنکیر کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے علم ہونے کی حالت میں نکرہ کرنے کی صورت میں احمر جیسے صورتوں میں سیبوی نے اخفش کی کیا کی ہے کہ پورے عبارت کی میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں. یہ بات ختم ہو گئی نا, پورا مسئلہ میں بیان کر دیا. بلا اس کا میں جواب دیکھا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے بیٹے یہاں پہ آگے تک کیا کرو چھوڑ دوں بتا دوں لمبا ٹائم جائے گا لیکن اس میں جی بتا دوں. چلو دیکھو ولا يلزمه باب حاتم, اس سے مراد کیا باب حاتم سے بڑا دیکھ کے نیچے لکھا ہوگا کل عالم کان فی الاصل وضعا مع بقاء عالمیت. یہ کیا ہے ہر وہ کیا ہے عالم جو اصل میں کیا ہو وصف ہو اور کیا کیا جائے اس پر وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے. جیسے مثال آپ میں سے کون ہے فاعل کا وزن عاقل ہے کوئی یہاں پہ عاقل ہے ناصر ہے مطلب کہ ناصر ہونا کیا ہے صفت ہے نا ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اخفش کی طرف سے ایک جواب سوال ہوتا ہے تو استاد صاحب آپ نے کیا کیا ہے صفت اصلیہ کا اعتبار کیا نا آپ نے کس میں احمر جیسے کلمات آپ نے کیا کیا صفت اصلیہ کا اعتبار کیا بھائی تو سے کیا کہ عالمیت ظاہر ہونے کے بعد آپ نے صفت اصلیہ کے اعتبار سے اس کو غیر منصرف پڑھ دیا. اصلی صفت اصلیہ ہے پلس کیا ہے وزن فعل ہے یا زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی حاتم عاقل عابد ناصر فاہم جو کلمات آ رہے ہیں کریں اصل میں صفت کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے موجود ہے. اب یہی کلمات کو کسی کا نام رکھ دیا جائے جیسے عاقل نام رکھ دیا کسی کا. اب اس میں دو چیزیں ہو گئی کیا صفت بھی اور علم بھی ہے. علم ہے کہ نہیں آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا احمر میں کیا ہے صفت ہے اور کیا ہے علم ہے. آپ بالکل سمجھا آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں احمر کے اندر صفت کا بھی اعتبار کر رہے ہیں آپ علم کا بھی اعتبار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں کون ہر وہ کیا ہے فاعل کا صیغہ ہر وہ عالم جو اصل میں کیا ہو صفت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو کسی کا نام رکھ دیا جائے جیسے عابد ہے عاقل ہے فاہم ہے ٹھیک ہے. اب یہاں دو چیزیں جمع ہو گئی ایک تو اصلی وضع کے اعتبار سے کیا ہے صفت ہے نا وہ صفت ہے کہ نہیں پلس کیا ہے علم ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا دو چیزیں پائی جا رہی ہے صفت بھی موجود ہے اور تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے آپ کو مجھے پڑھنا چاہیے. تو جب آپ صفت اصلیہ کا اعتبار کر رہے ہیں تو یہاں بھی اعتبار کریے آپ الزامی سوال کر رہے ہیں ایک طریقے سے آپ بات سمجھ رہے ہو. اخفش امام اخفش کی جانب سے کیا سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں عالمیت کے زوال کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں. کچھ ایسے اسما میں بتا رہا ہوں جو اصل کے اعتبار سے تو کیا صفت ہے وہ کسی کے نام رکھ دیے گئے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ منصرف نہ پڑھ کے غیر منصرف پڑھیں لیکن آپ بھی انہیں منصرف پڑھتے ہیں اور ہم بھی انہیں کیا کرتے ہیں منصرف پڑھتے ہیں. ایسا کیوں استاد صاحب ٹھیک ہے. اگر آپ صفت اصلیہ کا اعتبار یہاں نہیں کر رہے ہیں کہاں عاقل وغیرہ میں عالم میں نہیں کر رہے ہیں علم رکھنے کے بعد تو ایسے ہی کیا ہونا چاہیے احمر وغیرہ میں علم رکھنے کے بعد صفت اصلیہ کا اعتبار بھی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ میں بات آ رہی ہے. تو ایک جگہ آپ اعتبار کر رہے ہیں اور ایک جگہ آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں تو ہونا نہیں چاہیے کہ دونوں جگہ اعتبار کریں دونوں جگہ اعتبار نہ کریں. ہے نا مزے کی بات شاگرد بڑا کمال کا لگ رہا ہے جی سمجھ گئے نا اجلاس بڑا یلزم اس کا جواب کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھو ذرا سچ وہاں توجہ سے بیٹھے ادھر دیکھیے کتاب میں دیکھیے احمر کے اندر ہم نے جو صفت کا بھی اعتبار کیا ہے اور عالم کا بھی اعتبار کیا ہے وہ ایک ساتھ میں نہیں کیا ہے. وہاں دونوں صفتیں کیا متضاد ہیں. کوئی ایسا کلمہ ہے جو عالم پر بھی دلالت کرے اور صفت بھی دلالت کرے ایسا ایک ساتھ میں نہیں ہوگا. ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور بیٹا اب یہ استاد کی بات میں کر رہا ہوں اب سیکرٹری صاحب کیا بول رہے ہیں بیٹا آپ بس اتنے کمال پہ پہنچے نہیں ہو کیوں آپ جو یہ دکھا رہے ہو نا کہ حاتم ہے حاتم لے لیں عاقل ہے جو کلمہ ہو اصل میں صفت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جب ان کا نام رکھا گیا ہے تو ذرا بتاؤ نام رکھتے ہی صفت والا معنی موجود ہے کیا ختم ہو گیا نا. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جب علم رکھا صفت والا معنی غائب ہو گیا علم غائب تو صفت والا معنی کیا ہو گیا آ گیا. اور آپ ایسی صورت دکھا رہے جہاں کیا ہو جائے کہ علم بھی اور صفت والا بھی معنی ہو. صفت ہو رہا وہ اپنی اصلی اعتبار سے ہوگا جب نام رکھ دیا گیا تو صفت غائب ہو گیا. تو ہم بھی تو بتا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ شاگرد تھوڑا کمال والا نہیں ہوا ہے
اس لیے امام سبے کی بات کیا ہے؟ متحقق ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھا رہے؟ نہیں، دونوں کیا ہے، وہاں جو احمر کے اندر ہم نے دونوں ہی چیز کا اعتبار کیا ہے، لیکن دو الگ الگ کیفیتوں میں اعتبار کیا ہے. جہاں صفت کا اعتبار کر رہے ہیں وہاں علم نہیں، جہاں علم کا اعتبار کر رہے ہیں وہاں صفت نہیں. اور آپ یہ کیسی مثال گھسا رہے ہو جس میں دونوں چیز دکھا رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب علم رکھ دیا گیا تو صفت یہاں پہ بھی غائب ہے. لیکن بیٹا شاگرد اخبار ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ شاید اتنی بات میں دوبارہ سنو گے تو سمجھ آ جائے گا. چلو اس کا جواب دے رہے ہیں. ولا يلزم باب حاتم. باب حاتم سے مراد کیا ہے؟ یعنی حرف علم جو اصل میں کیا تھا؟ صفت تھا، پھر کس کا نام رکھ دیا؟ حاتم ہے، عابد ہے، عاقل ہے، فاہم ہے. اور جو آپ کھانے والا ہوگا تو عاقل بھی لے لو، آپ باطن بھی لے لو، مفتون لے لو جس کا پیٹ خراب ہو گیا. چلو لما يلزم من اعتبار المتضادين في حکم واحد. کیونکہ حکم واحد میں دو چیزوں کے اعتبار کرنا لازم ہوتا ہے. حکم واحد سے مراد کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھنے کے لیے اگر یہ مان لو گے دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم ہے. کہ وہ دو متضاد چیز کون ہے؟ کہ اس میں صفت کا بھی معنی آپ لے رہے ہو اور علم کا بھی معنی لے رہے ہو. آپ اعتراض کرو ادھر ملا کر کے تو کہو گے بیٹا استاد استاد ہوتا ہے، باپ با ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. ابھی تم سمجھے نہیں ہو تو بڑا اگر ایک کافیہ دورہ میں آ کر کے بھی پڑھ لینا مجھ سے. چلو بات سمجھ میں آ گیا نا؟ فائنل بات ہے. خلاصہ کلام کیا بیٹا بتا، اس کو چھوڑ دو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بات چلی تھی وہاں سے اس پر یہ تفریح پیش کرے. تفریح پڑھو نا آپ، کافی اس کے اندر پڑھو تفریح. یعنی ایک ضابطہ بیان کرنے کے بعد اسی ضابطے کو کسی جزیات کے ذریعے سے منطلق کرنا، فٹ کرنا اس کے اوپر، اس کو تفریحات کی طرف لے کے آتے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب علم کو نکرا کر دیا جائے، نکرا سے مراد تفریح کیا بتایا تھا؟ تنکیر ابراہیم بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے پیچھے. تو ایسی صورت میں وہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی میں ایک بھی سبب نہیں موجود ہوگا اور کسی میں ایک سبب ضرور پایا جائے گا، وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اسی سے ملتی جلتی بات یہاں پہ ایک پیش کر دی. ایسا بھی ایک ہے علم ہے، اس میں کیا ہے؟ علمیت موجود ہے. علم کس کے میں موجود ہے بھائی؟ علم میں زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ شرط ہے نا اس میں. اور وصف کس میں ہے؟ وزن فعل میں علمیت ہے. وزن فعل میں علمیت ہے نہیں ہے نا. علمیت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پالی جاتی ہے. تو دو ایسی مثالوں کو پیش کر رہے ہیں کہ جہاں کیا ہے علمیت موجود ہے، ایک میں شرط ہو کر کے اور ایک میں کیا ہے ایسے ہی موجود ہے پائے جانے کی دعا سے. وہاں اگر آپ یہ کرتے ہیں نکرا کرتے ہیں اب کیا مسئلہ آئے گا؟ تو اخبص کہتے ہیں اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. کیا الٹی سیدھی کرو غیر منصرف یار، سبے کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیر منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کا الگ اعتراض کی بات آ گئی. تو یہ تفریح کس میں پیش کی انہوں نے؟ سابقہ مثال پر. کیا ہے؟ جب اس کو نکرا کرتے پیچھے باتیں آپ لوگ سوچ نہیں دے رہے. وہ ماضی علمیت مؤثرہ ہے. علمیت کہاں کہاں مؤثر ہے؟ شرط ہو کر کے علم میں زیادہ تر آئی کہ نہیں؟ تو شرط انکار ہے فیس میں، اس میں نہیں شرط. ٹھیک ہے، تو کہیں جہاں بھی علمیت موجود ہو. چلیں پیچھے کہاں چلا گیا؟ دیکھا انکار تھا فی اسم وغیرہ فشرط العالمی ہے. علمیت شرط ہے اس کے اندر بھی، وزن فعل کے اندر، علم میں زیادہ تر کے اندر. چلو علم میں زیادہ تر میں بھی کیا ہے؟ شرط ہے کہ نہیں؟ علمیت شرط ہے. دیکھو تو ان علمیت جہاں علمیت شرط ہے ان میں سے ایک چیز کیا آ گئی؟ ایک مثال بتا رہے ہیں. یہاں پہ کون ہے؟ احمد بھی ہے نا اس میں. اب وہاں پہ نکرا کر دیا تو اب ایک اختراعی مسئلہ ہمارے سامنے نظر آیا. اس کو منصرف پڑھیں گے یا غیر منصرف پڑھیں گے؟ تو اعتبار کا اعتبار اگر کریں گے آپ، صفت اصلیہ کا اگر اعتبار کریں گے آپ تو اس اعتبار سے امام سبیل کے نزدیک کیا پڑھے گا؟ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. یہی اکثر نبیوں کا موقف ہے. ایک موقف ہے کس کا؟ اخبص کا، جو اس کو کیا پڑھ دے؟ منصرف پڑھنا چاہتا ہے. کیوں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب صفت ظاہر ہو گئی تو دوبارہ صفت نہیں آنی چاہیے. انہوں نے ایک الزامن سوال کام کر دیا کن کے اوپر؟ اپنے استاد کے اوپر کہ استاد صاحب جس طرح کے سے آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ عامر میں صفت اصلیہ کا بھی اعتبار کر رہے ہیں اور کس کا اعتبار کر رہے ہیں؟ علم کا بھی اعتبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ صورتوں میں اعتبار کر رہے ہیں. جب علم ہے تو وہاں پہ دو علتیں مل رہی ہیں غیر منصرف پڑھنے کے لیے. کون کون؟ ایک علم پلس کیا وزن فعل یا صفت کی صورت پیدا ہو رہی ہے. علم میں زیادہ بھی کنڈیشن آ جا رہی ہے. آپ کیا کہیے؟ آپ اس میں اعتبار کر لیں آپ. لیکن ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے نا کہ جہاں کیا ہے وصف بھی ہے اور علم بھی ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں. یہاں بھی آپ کو اعتبار کرنی چاہیے. اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ بیٹا ہم نے وہاں جو اعتبار کیا عامر کے اندر وہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہے. جہاں علم کا اعتبار ہے وہاں صفت نہیں.
जहाँ सिफत के एतबार है वहाँ ये फर्क है दोनों मसलों में। जो आप फर्क को समझ नहीं रहे हो, ये किसे कह रहे हैं? अफश को कह रहे हैं। ये एक मसला था, ये इस मसले में बताइए राजे और किनका है? ये आपने कहाँ से समझा? क्योंकि मुसन्निफ ने सिबवी के कौल पर एतराज हो रहा तो उसका जवाब दिया। इसको इमाम अहले सुन्नत जी लिखा है लिअन्न तावील दलील तावील, तावील हमजा से शुरू वाला, इसके बाद वाला आयन वाला। तावील का मतलब होता है किसी पर एतमाद जताना। तो कोई एक कौल अगर आपके सामने मौजूद हो, अब उसकी आप तौजीह बयान करें, उसकी तावील करें, इसका मतलब क्या है? अब उस कौल से क्या है? मुत्तफिक है, तभी उसकी तावील बयान कर रहे हैं। तो लिअन्न तावील दलील तावील, इस ज़ाब्ते से ये पता चला क्या? इमाम सिबवी के कौल क्या है? मुतबर है। किनके नहीं? साहब कभी के अंदर। अब दूसरा मसला देखो, इससे भी एक दलील में अपनी तरफ से देना पड़ेगा, पाओगे नहीं यहाँ पे। वो जमीउल बाब बिल्लाह में अविल इजाफा, वो तमीम जमीउल बाब से मुराद क्या है? आओ, यानी हर वो चीज जो अपने असले की तरफ क्या हो जाए, फेर लिया जाए। तो जमीउल बाब यानी गैर मुनसरिफ के बाब में लिखा होगा, मैंने तुम्हारी बाबो गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ के तमाम जो है ना अबवाब जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, जितनी भी इल्लतें हैं, लाम और इजाफत के जरिए क्या होता है भैया? यनजर्रु बिलकस्र, ये यहाँ का मुब्तदा है, यानी गैर मुनसरिफ के तमाम अबवाब जो लाम और इजाफत के साथ में मौजूद हो, यनजर्रु बिलकस्र, कसरे के साथ उसे क्या किया था? जर दिया है, यानी हालत जर्री में उस पर कसा लाएंगे किस सूरत में? क्योंकि वो क्या हो जाए। अब यहाँ पे तवज्जो से नहीं बैठा, गौर से अब गौर करें आप। गैर मुनसरिफ पढ़ना एक आर्जी अमले की बुनियाद पर, क्यों? इसमें मसला क्या है? इसमें मसला क्या है? हो रहा है ना बेटा, इंसराफ है, मुनसरिफ होना है, गैर मुनसरिफ हो रहा नहीं है। गैर मुनसरिफ क्यों पढ़ते हैं आप? सखावत की बुनियाद, पीछे बात गुजर चुकी, ठीक है ना। अब यहाँ गौर कीजिए आप कि जब कलमे के अंदर कुछ ऐसी चीज दाखिल हो गई जिसकी वजह से वो कलमा क्या हो गया? मुनसरिफ की तरफ आ जा रहा, हालांकि गैर मुनसरिफ का असवा उसके अंदर क्या मौजूद है? जैसे अहमद है, आपने क्या दाखिल कर दिया? अल अहमद। तो बताइए ये अलिफ्लाम का दुखूल होना और इजाफत होना किसके खवास में से? इसमें के खास में से। और इसमें के खासा क्या है? मुनसरिफ होना है। अलिफ्लाम और इजाफत की बिना पर कहाँ फेंक दिया इसको आपने? ऐसे ही ऊपर देखो आप, सिबवी के यहाँ मौजूद है। सिबवी के यहाँ क्या है? जब तक चीज मौजूद थी, कौन सी मौजूद? सिफत असलिया का एतबार है, तो क्या पढ़ रहे हैं आप? गैर मुनसरिफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें असली क्या हो गया? आलमियत का आपने एतबार किया, तभी क्या है? तो अब क्या है? अब हमर के अंदर हमने इन्होंने क्या किया? इसकी अपनी असली हालत कर जब लेके जाएंगे तो जो उसकी असली हालत थी उसी असली हालत को उसको रखना चाहिए। यहाँ भी मैंने क्या किया? आपने इसमें की अपनी असली हालत क्या थी? मुनसरिफ होना। इफ्लाम के दुखूल होने के बाद, इजाफत के दुखूल होने के बाद हमने क्या कर दिया? इसको मुनसरिफ कर दिया। तो ऐसे ही आपने क्या किया? आराम होने की सूरत में क्या पढ़े थे आप? गैर मुनसरिफ पढ़े थे। जब नकरा कर दिया, इसकी अपनी असली हालत क्या है? सिफत है ना भाई। तो सिफत होने के दवा से भी क्या बन रहा है? ये गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता, तभी क्या पढ़ेंगे उसका? गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करा। चीजें जब अपनी असली हालत की तरफ जा रही है, उसको उसी असली हालत पर रखा जा रहा है। चीजें रखी जा रही कि नहीं जा रही है? जैसे आपने यहाँ पे क्या किया? इफ्लाम का दुखूल कर दिया गैर मुनसरिफ पर, कहाँ चला गए? मुनसरिफ में चला जाएगा। उसको आप मुनसरिफ का हुक्म क्या होता है? मुफरद मुनसरिफ का हुक्म क्या होता है? हालत जर्री में कसा दे दिया आपने। ऐसे आपने क्या किया? हमने हमर में आलम से आलमियत जाहिर कर दी। अब इसकी अपनी असली हालत क्या है? सिफत है ना भाई। तो सिफत के लिए क्या हुक्म है? आप पढ़ चुके पीछे, गैर मुनसरिफ होना, तो गैर मुनसरिफ पढ़ो ना इसको। इस एतबार से भी क्या है? सिबवी के कौल की वजाहत हो रही है, जो मुसन्निफ ने नहीं बयान किया मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। यही बात इसको कहना चाहते हैं, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।